بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو گزشتہ کل ہم لوگوں نے اس میں موصول کی آخری قسط کو پڑھا تھا جس میں ہم لوگوں نے صلے کے متعلق جانا۔ آج ہم لوگ معرفہ کی ایک وہ قسم پڑھیں گے جو حرف کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ثم ذو الاداتی، پھر حرف والا معرفہ۔ کون سا معرفہ؟ حرف والا معرفہ، یعنی یہ معرفہ اسے بنایا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ بنایا جاتا ہے حرف لگا کے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پھر اب کہہ رہے ہیں کہ وہ حرف کون ہے، اس میں بہت اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ دو ہی حرف ہیں الف لام، لیکن اس میں اصل کون، یعنی تعریف کسی چیز کو معرف کون سی چیز بناتی ہے، اس میں بہت اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہی الف لام، یعنی الف لام ہے، یعنی جو چیز تعریف عطا کرتی ہے، جو چیز کسی اسم کو معرفت کا درجہ دیتی ہے، وہ حرف کون ہے؟ الف لام ہے۔ عند الخلیل، عندہ چھوٹ گیا ہے، کس کے نزدیک؟ امام خلیل اور امام سیبویہ کے نزدیک۔ لام وحدہ، یعنی امام خلیل اور امام سیبویہ کے نزدیک حمزہ اور لام دونوں کیا ہیں؟ تعریف عطا کرنے والے حرف ہیں، صرف لام تنہا نہیں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں یعنی امام اخفش کا خلافاً للاخفش، امام اخفش کا کہنا یہ ہے کہ الف لام دونوں استعمال ہوتے ہیں، لیکن جو چیز تعریف عطا کرتی ہے، جو چیز اسم کو معرفہ بناتی ہے، وہ اصل میں کون ہے؟ صرف لام ہے۔ یہ امام اخفش کا مسلک ہے۔ جبکہ امام خلیل اور امام سیبویہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، الف لام دونوں ہی معرفہ، یعنی دونوں ہی کے ذریعے اس معرفہ بنتا ہے، جبکہ امام اخفش کہتے ہیں کہ نہیں، صرف لام سے معرفہ بن جاتا ہے۔ وَتَكُونُ لِلْعَهْدِ، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الف لام ہوتا ہے جس سے معرفہ بنتا ہے، یہ الف لام کبھی کس کے لیے ہوتا ہے؟ عہد کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عہد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسیت، تعلق، معرفت، کسی چیز سے سابقہ واسطہ، یہ مطلب ہے عہد کا، ٹھیک ہے۔ کہتے نہیں ہیں انی حدیث العہد بالاسلام، یعنی ابھی میرا اسلام سے بہت جلدی ہی واسطہ پڑا ہے، بہت لمبا وقت نہیں ہوا ہے، حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یا لی عہد بکا، میرا آپ سے واسطہ ہے۔ تو وتکون للعہد، یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ عہد کے لیے ہوتا ہے، یعنی تعلق کے لیے ہوتا ہے۔ تعلق کا کیا مطلب ہے؟ تعلق کے لیے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک چیز جس سے انسان پیچھے گزر چکا ہے، تو اب اسی کو بتانے کے لیے کہ جس سے تمہارا واسطہ پڑ چکا ہے، وہی چیز میں ذکر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جس سے تمہارا پیچھے نکرہ بحیثیت نکرہ واسطہ پڑا تھا، اب میں چونکہ اب تم اس سے واقف ہو گئے ہو، تو میں اسی معروف، اسی معہود چیز کا ذکر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ فی زجاجت الزجاجہ، جیسے قرآن کی مثال دی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیشے کو کیا بیان کیا؟ نکرہ۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ وہ چیز شیشے میں ہوتی ہے۔ پھر کہا الزجاجہ الف لام کے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ پیچھے انسان اس سے کیا ہو چکا ہے؟ شناسہ ہو چکا ہے۔ فی زجاجتن میں زجاجہ سے واقف ہو چکا ہے، لہٰذا اب جو زجاجہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا۔ تو یہ تو عہد ذکری ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ عہد ذکری، یعنی ایسا تعلق جو ذکر کے بعد پیدا ہوا ہو، ایسا تعلق جو ذکر کے بعد پیدا ہوا ہو۔ ذکر کے بعد پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پہلے میں ہم نے اس کو باقاعدہ منشن کیا ہے، ورڈز میں، لفظوں میں اس کو بیان کیا، تب تعلق پیدا ہوا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عہد ذہنی۔ عہد ذہنی کا کیا مطلب ہے؟ کہ ورڈز میں ہم اس سے ہم نے اس کو انٹروڈیوس نہیں کرایا ہے، لیکن ہم ایک ماحول میں رہتے ہیں، ایک بعض قرائن کے اندر رہتے ہیں، کچھ حالات ہمارے اور آپ کے یکساں ہیں، تو اس میں ایک چیز ایسی ہے جس کو یعنی ہم ذہنی طور پہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ اگر کوئی چیز معرفہ کے طور پہ بات کر رہا ہے تو وہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اور آپ ایک ہی شہر کے رہنے والے ہیں، تو جب ہم نے کہا جاء القاضی، تو ہم سمجھ گئے کہ یہ ہمارے ہی شہر کے قاضی کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا یہاں پر یہ کون سا ہے؟ عہد ذہنی ہے، وجاء القاضی، ٹھیک ہے۔ اول الجنسی، یا یہ جو الف لام ہوتا ہے یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جنس کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ جنس کو بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے پیچھے عالم کی قسم میں پڑھا تھا نا، ایک عالم وہ ہوتا ہے جو افراد پر مشتمل ہوتا ہے،
ہاں متعین تشخص کے لیے ہوتا ہے، اور ایک عالم وہ ہوتا ہے جو تشخص کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ پوری جنس کو شامل ہوتا ہے. تو ایسے ہی الف لام ایک ہوتا ہے کہ جو متعین طور پر، جیسے الزجاجہ متعین ہو گیا، یعنی عہد ذکری عہد ذہنی والی چیز. لیکن یہ جو جنس کے لیے ہوتا ہے یہ پوری جنس کو بولا جاتا ہے، کسی متعین فرد کو نہیں بولا جاتا. یعنی اس میں بھی قسمیں ہیں کہ وہ جنس استغراق کے لیے ہوگا یا جو ہے صرف جنسیت کے لیے ہوگا، آگے بیان کر رہے ہیں. تو جیسے مثال دی ہے کہ اہلک الناس الدینار والدرہم، اس میں الدینار والدرہم دیکھیے کہ لوگوں کو مال نے کیا کر دیا، خراب کر دیا. تو اب الدینار والدرہم سے کوئی ایک پارٹیکولر دینار اور درہم مراد نہیں ہے کہ یہ جو میری جیب میں ہے اس درہم نے خراب کر دیا، نہیں، بلکہ اس سے کیا ہے، پوری جنس مراد ہے، یعنی مال نے خراب کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح وجعلنا من الماء كل شيء حي، اس میں موضع استشہاد کیا، الماء، اس میں الف لام استعمال ہوا ہے. تو اس سے یہ نہیں مراد ہے کہ سمندر کے پانی سے ہر چیز کو زندہ بنایا، نہ یہ مراد ہے کہ دریا کے پانی سے سب چیز، بلکہ ماں سے ماں مراد ہے بحیثیت جنس، کہ پانی سے ہر چیز کو کیا بنایا، زندہ بنایا. تو یہ پوری جنس کو شامل ہے، اس جنس کے کسی فرد کو مخصوص نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ایک جنس کا مطلب. اور یہ کیا ہوتا ہے، اول استغراق افراد ہی، یا اس جنس کے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے. یعنی اگر الف لام آ رہا ہے کسی چیز پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فرد، اس جنس کے ہر فرد کو متعین طور پر وہ بیان کرنا چاہتا ہے. جیسے مثال دی ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفہ، یعنی تمام انسانوں کو، اس کا ترجمہ کیا جائے گا انسان کو، یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں شہر کے لوگ کو یا بحیثیت جنس کو نہیں، بلکہ ہر شخص کو ہم کہہ سکتے ہیں فرحان کو بھی کمزور پیدا کیا گیا ہے، عامر کو بھی کمزور پیدا کیا گیا ہے. یہ پورے اس کے یعنی اس جنس کے ہر فرد کو کیا ہے، استغراق، یعنی ہر فرد کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ، اب وہ بتائیں گے کہ کب استغراق ہوتا ہے اور کب جو ہے اور یہ سیاق و سباق سے بھی چیز سمجھ میں آتی ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفہ، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. او صفات ہی، یا افراد، یعنی اس جنس کے تمام افراد کو تو نہیں محیط ہوتا ہے، لیکن اس اس جنس کی تمام صفات کو وہ محیط ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جنس کے تمام افراد کو محیط ہونا، جیسے وخلق الانسان میں بتایا. ایک ہوتا ہے اس جنس کی جو صفات ہیں اس کو وہ کیا ہوتا ہے، کمپریہنڈ کرتا ہے، اس کو وہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتا ہے. جیسے او صفاتی نحو زید الرجل، بھائی آدمی تو زید ہی ہے. آدمی جو ہے، جسے آدمی کہتے ہیں یعنی خاندانی آدمی ہے زید. زید کیا ہے، خاندانی آدمی. یعنی جو جن سے رجل میں جتنی صفات ہوتی ہیں کہ وہ یعنی کیا بولتے ہیں، اس کے اندر مردانگی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اپنے بات کا سچا ہوتا ہے، جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں، مروت کی جو جو صفات ہو سکتی ہیں، وہ ان تمام صفات کو زید کیا ہے، اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہیں. تو پیچھے افراد کو الانسان نے اپنے اندر سمیٹا ہوا تھا، اور یہاں الرجل نے رجولیت کی جو تمام صفات ہیں اس کو سمیٹا ہوا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ زید جو ہے، زید ہر مرد ہے، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ فرحان بھی زید ہے اور وہ بھی زید ہے، نہیں. زید میں تمام رجولیت کی جتنی صفات ہیں وہ اس میں مجتمع ہیں، اکٹھا ہیں. ٹھیک ہے. ہم، اب دیکھ، اب کہہ رہے ہیں النوع الخامس من انواع المعارف، معرفہ کی پانچویں قسم کون ہے، ذو الادا، یعنی وہ جو حرف کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے، یعنی حرف والا معرفہ، حرف والا معرفہ. جیسے نحو الفرس والغلام، گھوڑا اور بچہ. والمشہور بین النحویین ان المعرفہ، اور نحویوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ جو چیز تعریف عطا کرتی ہے، جو چیز اسم کو معرفہ بناتی ہے، وہ کون ہے، الف لام ہے. عند الخلیل، امام خلیل کے نزدیک. ٹھیک ہے. واللام وحدها عند سیبوئی، اور امام سیبوئے کے نزدیک صرف تنہا لام ہے جو تعریف عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مطلب ابھی اس کو اور مزید انہوں نے کھولا ہے، حالانکہ جو متن میں انہوں نے بات بیان کی ہے اخیر میں اسی کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے. متن میں کیا بیان کیا تھا کہ امام خلیل اور امام سیبوئے کے نزدیک دونوں حرف کیا ہوتے ہیں، تعریف عطا کرتے ہیں، اور امام اخفش کے نزدیک لام جو ہے تعریف عطا کرتا ہے. متن کو ہی ذہن میں رکھنا چاہیے مزید زیادہ. وَنَقَلَ ابن عصفور الأول عن ابن کیسان، ابن عصفور نے جو پہلا مسلک ہے، پہلا مسلک کیا ہے کہ الف لام دونوں تعریف عطا کرتے ہیں،
پہلا مسلک کس کے واسطے سے نقل کیا ہے؟ ابن کیسان کے واسطے سے، یعنی یہ مسلک کس کا تھا؟ ابن کیسان کا۔ والثانی عن بقیت النحویین، اور ابن عصفور نے جو دوسرا مسلک ہے، والثانیہ جو دوسرا مسلک ہے، وہ تمام نحویوں کا مسلک بیان کیا، اور دوسرا مسلک کیا بیان ہوا؟ واللام وحدہ عند سیبوئی، یعنی کہ جو تعریف عطا کرتا ہے وہ لفظ صرف کون ہے؟ لام ہے، حمزہ اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ بقیہ تمام نحویوں کا مسلک ہے، کس کے یعنی کس کی روایت کے مطابق؟ ابن عصفور کی روایت کے مطابق۔ وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْأَخْفَشِ، اور یہ جو دوسرا مسلک ہے، دوسرا مسلک کون سا ہے؟ کہ صرف لام حرف تعریف ہے، یہ مسلک امام اخفش سے بعض لوگوں نے نقل کیا ہے، یعنی کہ یہ مسلک کس کا ہے؟ امام اخفش کا ہے۔ وزعم ابن مالک انه لا خلاف بین سیبویہ والخلیل، امام ابن مالک کا گمان یہ ہے کہ امام سیبویہ اور امام خلیل کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ معرفہ الف لام دونوں ہیں، یعنی امام سیبویہ اور امام خلیل دونوں ایک پلیٹ فارم پر ہیں کہ ہاں جو چیز اسم کو معرفہ بناتی ہے وہ حمزہ اور لام دونوں ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں وقال وانما الخلاف بینہما فی الحمزہ، کہ اختلاف جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ حمزہ کی حیثیت کیا ہے، ازائدۃ ہی ام اصلیہ، کہ یہ جو حمزہ ہے یہ زائدہ ہے یا کیا ہے؟ اصلیہ ہے، ٹھیک ہے، زائدہ ہے یا اصلیہ ہے، اس میں اختلاف ہے۔ باقی یہ جو امر ہے کہ حرف تعریف کون ہے، اس میں دونوں متفق ہیں اور کہتے ہیں کہ الف لام دونوں کیا ہیں؟ حرف تعریف ہیں۔ واستدل علی ذلک بمواضع، اور کیا بولتے ہیں، ابن مالک نے اس مسئلے میں کئی جگہوں سے استدلال کیا ہے۔ اوردہا، جس کو انہوں نے بیان کیا ہے، من کلام سیبویہ، امام سیبویہ کے کلام میں سے، ٹھیک ہے، اوردہا جس کو انہوں نے ذکر کیا ہے امام سیبویہ کے کلام میں سے، یعنی یہ کون بیان کر رہا ہے؟ ابن مالک، ٹھیک ہے۔ اب تلخیص بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اتنا سب کچھ آپ نے پیچیدہ بنا دیا، اس کی تلخیص لیجئے۔ وتلخیص الکلام ان فی المسألة ثلاثة مذاہب، ان فی المسألة ثلاثة مذاہب، تلخیص کلام، خلاصہ قول یہ ہے کہ اس مسئلے میں، کس مسئلے میں؟ کہ الف لام کی حقیقت کیا ہے، اس میں حرف تعریف کون ہے اور حمزہ اصلی ہے یا زائد ہے، اس مسئلے میں تین مذاہب ہیں۔ احد ہوا، پہلا مذہب کیا ہے کہ ان المعرف الف لام، کہ معرف جو تعریف عطا کرتا ہے وہ کون ہے؟ حمزہ اور لام دونوں ہیں، یعنی دونوں کے ذریعے سے اسم معرفہ بنتا ہے۔ والالف اصل، اور جو اس میں الف ہے یعنی حمزہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اصلی ہے، زائد نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلا مسلک ہو گیا۔ الثانی، دوسرا مسلک کیا ہے؟ ان المعرف حمزہ لام الف واللام والالف زائدہ، کہ جو تعریف عطا کرتا ہے وہ تو یہ ہے کہ دونوں ہیں لیکن الف کیا ہے؟ زائدہ ہے۔ اور تیسرا مسلک کیا ہے کہ ان المعرف اللام وحدہا، کہ جو چیز تعریف عطا کرتی ہے وہ در حقیقت صرف اور صرف لام ہے، ٹھیک ہے، حمزہ حرف تعریف نہیں ہے۔ والاحتجاج لهذه المذاہب، اب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان تینوں مذاہب کی جو دلائل ہیں، یعنی انہوں نے کیوں یہ مسلک اختیار کیا ہے، اگر ہم اس کو بیان کریں، یعنی یہ چیز یستدعی تطویلا، یہ کیا ہے؟ طوالت کی متقاضی ہے، کس کی متقاضی ہے؟ طوالت کی، لا ایسی طوالت لا یلیق بهذا الاملاء، جو اس تحریر کے شایان شان نہیں ہے، جو اس مختصر کے شایان شان نہیں ہے۔ لہٰذا بس اتنا یاد رکھیے کہ تین مسلک ہیں، ایک میں الف لام دونوں حرف تعریف ہے، الف اصلی ہے، ایک میں الف لام دونوں حرف تعریف ہے اور الف زائد ہے، اور ایک میں صرف لام حرف تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کا یعنی ان کا مستدل کیا ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی متول کتاب دیکھنی ہوگی۔ وتنقسم المعرفة إلى ثلاثة اقسام، یہ تو الف لام کی حقیقت پر بیان تھا، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الف لام جو معرفہ بناتا ہے، یہ اپنے آپ میں تین قسموں کی طرف کیا ہوتا ہے؟ منقسم ہوتا ہے، تین قسمیں اس میں ہوتی۔ وَذَلِكَ أَنَّهَا إِمَّا لِتَعْرِيفِ الْعَهْدِ أَوْ لِتَعْرِيفِ الْجِنْسِ أَوْ لِلْإِسْتِغْرَاقِ، اور یہ تین قسمیں کون کون سی ہیں؟ وہ یا تو تعریف عہد کے لیے ہوگا، یعنی ایک جو جس سے ہمارا واسطہ ہو چکا ہے
اسی کو معرفہ بنانے کے لیے یوز ہوگا، یا جنس کو معرفہ بنانے کے لیے یوز ہوگا، یا استغراق کے لیے ہوگا، یا کس کے لیے ہوگا؟ استغراق کے لیے۔ استغراق کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کسی چیز کو اپنے اندر سمیٹ لینا، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم کہتے ہیں ھذا الامر یستغرق نصف ساعت، یہ جو کام ہے اس میں آدھے گھنٹے لگتے ہیں، یعنی آدھا گھنٹہ کا وقت اس میں جاتا ہے۔ تو لام کے تین کام ہو گئے، یا تو عہد کو یعنی تعلق کو معرفہ بنانے کے لیے، یا جنس کو معرفہ بنانے کے لیے، یا اجزا کو سمیٹنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اجزا کو شمولیت دینے کے لیے۔ فَأَمَّا الَّتِي لِتَعْرِيفِ الْعَهْدِ فَتَنْقَسِمُ قِسْمَيْن، تو جہاں تک اس لام کا تعلق ہے، یعنی اس الف لام معرفہ کا تعلق ہے جو عہد کے کو معرفہ بنانے کے لیے ہوتا ہے، تو وہ کتنے قسموں میں منقسم ہوتا ہے؟ دو قسموں میں۔ لِأَنَّ الْعَهْدَ إِمَّا ذِكْرِيٌّ وَإِمَّا ذِهْنِيٌّ، کیونکہ عہد کا مطلب ہم لوگ سمجھ ہی چکے ہیں، تعلق، وابستگی، شناسائی، تعارف، ٹھیک ہے؟ لِأَنَّ الْعَهْدَ إِمَّا ذِكْرِيٌّ وَإِمَّا ذِهْنِيٌّ، کہ جو تعلق ہوگا وہ یا تو ذکری ہوگا، یعنی ہم نے ایک چیز پڑھ لی ہے تو اب ہم اس سے کیا ہو گئے؟ فیملیئر ہو گئے، مانوس ہو گئے ہیں۔ وَإِمَّا ذِهْنِيٌّ، یا ایک چیز ہمارے سامنے ہے، ہمارے یعنی ہمارے حالات میں ہے، تو گرچہ اس کا ذکر نہیں ہوا ہے لیکن ہم اس سے ذہنی طور پر کیا ہیں؟ مانوس ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں۔ فَالْأَوَّلْ كَقَوْلِكَ، تو جو عہد ذکری ہے، کیا ہے؟ عہد ذکری، یعنی جو الف لام عہد ذکری کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ اشتریت فرسا، میں نے ایک گھوڑا خریدا، ثم بعت الفرس، تو اب اس نے جب پہلی دفعہ ذکر کیا تو اب وہ آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ مانوس ہو گیا۔ تو اب اسی کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام آیا، کہا ثم بعت الفرس، پھر میں نے جس کو خریدا تھا اسی کو کیا کر دیا؟ بیچ دیا۔ ای بعت الفرس المذکورہ، یعنی میں نے اسی گھوڑے کو بیچا ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا۔ وَلَوْ قُلْتَ، اور اگر آپ نے کہا ثم بعت فرسن، یعنی آپ اگر اس پر الف لام نہیں لائے اور آپ نے کہا کہ پھر میں نے گھوڑے کو بھیج دیا، تو لکان غیر الفرس الاول، تو آپ کا نکرہ لانے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ وہ گھوڑا آپ نے نہیں بیچا ہے جو آپ نے خریدا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ وہی بیچتے تو پھر چونکہ وہ مانوس ہو چکا تھا تو اب آپ اس کو الف لام کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے اس کے ساتھ نہیں بیان کیا، اس کا مطلب نکرہ ہے، نکرہ ہے تو اس کا مطلب وہ یہ ہے کہ وہ پہلے والا نہیں ہے، نیا ہے یا کوئی دوسرا۔ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بعد ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثال، کا مشکات، ایک کس کی ہے؟ مشکات، مش ہاں ایک تاپ کی ہے، فیہا مصباح، جس میں چراغ رکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے مصباح، ایک چراغ، یہ پہلی دفعہ ذکر ہو رہا ہے نکرہ کے ساتھ، اب اس ذکر کے ساتھ سامنے والا اس سے کیا ہو گیا؟ مانوس ہو گیا۔ المصباح فی زجاجہ، اب کیا کہا؟ المصباح، وہی چراغ جو اس تاپ میں تھا، اس وہ چراغ کس میں رکھا ہوا ہے؟ ایک شیشے میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب زجاجہ پہلی دفعہ ذکر ہوا، اب اس سے سامنے کیا ہو چکا ہے؟ مانوس ہو چکا ہے، تو اب کیا کہا؟ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ جو شیشہ ہے وہ گویا ایک چمکتا ہوا تارا ہے، ٹھیک ہے؟ یا موتی کی مانند چمکتا ہوا ایک تارا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پر یہ کس کی مثال ہو گئی؟ عہد ذکری کی مثال ہو گئی، یعنی جو یہاں پر شناسائی ہوئی ہے وہ باقاعدہ ذکر کے ساتھ ہوئی ہے، تو یہ عہد ذکری کی مثال۔ والثانی کا قولی کا، جہاں تک ذہنی کا تعلق ہے تو اس کی مثال کیا ہے؟ جاء القاضی، ہم نے کہا کہ قاضی آ گئے، ٹھیک ہے؟ کب کہا؟ اذا کان بینک و بین مخاطبک عہد فی قاض خاص، جبکہ آپ کے اور آپ کے مخاطب کے درمیان کسی مخصوص قاضی کے سلسلے میں کوئی کوئی تعارف، کوئی شناسائی موجود تھی ذہنی طور پر، اور وہ ذہنی طور پر شہر کی وجہ سے ہو، مثلا مدرسے میں ہم لوگ ہیں، ایک استاد کو روز گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی ذکر نہیں ہوا، ہم دونوں نے دیکھا ہے، اب ہم لوگوں نے کبھی بات کیا کہ آج وہ استاد جو ہے بائک سے جا رہے تھے، تو اب ہم نے الف لام کے ساتھ تذکرہ کیا، کیوں تذکرہ کیا؟ کیونکہ یہ عہد ذہنی ہے، یعنی ہم دونوں انہیں گزرتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں، تو یہ عہد ذکری نہیں بلکہ کیا ہے؟ عہد ذہنی ہے۔
وَأَمَّا الَّتِي لِتَعْرِيفِ الْجِنْسِ، اب لام الف لام معرفہ کی کتنی قسمیں کی تھیں؟ 3 قسمیں کی تھیں. ایک تو وہ جو عہد کے لیے ہو، عہد کی 2 قسمیں کی تھیں، عہد ذکری یا عہد ذہنی، اور ایک کس کے لیے ہو؟ جنس کے لیے ہو. وَأَمَّا الَّتِي لِتَعْرِيفِ، جہاں تک اس الف لام کا تعلق ہو جو جنس کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، تو اس کی مثال آپ کے اس قول کی طرح ہے، الرجل افضل من المرأة، ٹھیک ہے، کہ آدمی عورت سے کیا ہے؟ بہتر ہے. ہم وَإِنِّي لَا أُصَدِّقُ بِهَذَا الْقَوْلِ وَلَا أُوَافِقُ، ٹھیک ہے. تو آدمی عورت سے بہتر ہے. اذا لم ترد، تو یہاں پر جو الف لام الرجل میں آ رہا ہے اور المرأہ میں آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ پورے جنس کو آ رہا ہے، مخصوص طور پر کسی فرد کے لیے نہیں بولا جا رہا ہے، بلکہ پورے جنس، جنس بمقابلہ جنس. جیسے ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا الثعالبۃ، ارے ہاں، الثعالب نہیں، کیا تھا؟ الاسامۃ اشجع من الثعالبہ، ٹھیک ہے. ہاں، اذا لم ترید به رجلا بعینی، جبکہ تم نے الرجل سے کوئی متعین مرد مراد نہ لیا ہو، ولا امرأہ بعینہا، اور نہ ہی کوئی متعین عورت کو مراد لیا ہو. وانما اردت ان هذا الجنس من حيث هو، بلکہ تمہارا مقصود یہ ہے کہ یہ جنس یعنی مردوں کی جنس وہ جس طرح کی بھی ہے، من حیث ہوا، وہ اپنی پوری ساخت کے لحاظ سے، افضل، کیا ہے؟ افضل ہے، بہتر ہے، برتر ہے. من ھذا الجنسی من حیث ہوا، عورتوں کی جنس سے وہ اپنی ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے جیسی بھی ہے، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ بہتر ہے. تو یہ جو جنس کا یہ تمہارا مقصود تھا. ولا يصح ان يراد بهذا، اور اس جملے سے یہ مراد لینا درست نہیں ہوگا کہ ان کل واحد من الرجال افضل من کل واحدۃ من النساء، کہ اس جملے سے یہ نہیں مراد لینا صحیح ہوگا کہ جو مردوں کی جنس ہے اس جنس کا ہر فرد عورتوں کی جنس کے ہر فرد کے مقابلے میں کیا ہے؟ بہتر ہے. یہ مراد لینا درست نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ الف لام جنس کے لیے بولا گیا ہے، یعنی اس جنس کی جو حقیقت ہے، یعنی رجل سنتے ہی پوری جنس جو ہمارے ذہن میں متشکل ہوتی ہے، متصور ہوتی ہے، وہ جنس کے مقابلے میں بہتر ہے. لیکن اگر اسی جنس کے کسی مخصوص افراد کو نکال کے کسی مخصوص عورت کے سامنے رکھا جائے گا، تو یہ فلسفہ اپنے آپ کیا ہو جائے گا؟ باطل ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں، لأن الواقع بخلافی، کیونکہ واقعہ اس کے برخلاف ہے. ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنی ذہین یعنی عورتیں ہیں، ان کے مقابلے میں کتنے غبی لوگ ہیں. تو افراد کے لحاظ سے یہ فلسفہ درست نہیں ہے. اس کا اعتراف صاحب کتاب بھی کرتے ہیں، اور ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جنس کے لحاظ سے بھی مرد افضل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو ڈیبیٹ کا موضوع بنایا جا سکتا ہے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح آپ کا یہ قول، اہلک الناس No, I am not feminist, but yes, I am Islamist. Uh, I don't take my ideology from feminism. Rather, my ideology is derived from Quran. So, inshallah. تو دوسری کی پھر مثال دے رہے ہیں، اہلک الناس الدینار والدرہم، کہ لوگوں کو دینار و درہم نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. تو اب اس میں کوئی پارٹیکولر دینار، پارٹیکولر درہم مقصود نہیں ہے، بلکہ پوری جنس مراد ہے، کہ پیسے نے ہی لوگوں کو کیا کیا؟ خراب کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی جنس مراد ہے. وقولہ تعالی، اور خدا تعالیٰ کا یہ قول بھی اسی جنس کی تعریف، یعنی اسی جنس کی مثال ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو کیا بنایا؟ ہر جاندار چیز کو ہم نے کس سے بنایا ہے؟ پانی سے بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان تینوں مثالوں میں جو الف لام آپ کو دکھ رہا ہے، الماء میں یا دینار میں یا الرجل میں، اس سے پوری جنس مراد ہے، اس سے کوئی مخصوص متعین انڈیویجول مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَأَلْ هَذِهِ هِيَ الَّتِي يُعَبَّرُ عَنْهَا بِالْجِنسِيَّةِ، یہی جنسیت والا الف لام ہے، یہی جنسیت والا الف لام ہے جس کے ذریعے سے
جنسیت کو کی ترجمانی کی جاتی ہے، وَيُعَبَّرُ عَنْهَا أَيْضًا بِالَّتِي لِبَيَانِ الْمَاهِيَّةِ، اور اسی جنس والے الف لام کے ذریعے سے بیان ماہیت کو بھی بیان کیا جاتا ہے، وَبِالَّتِي لِبَيَانِ الْحَقِيقَةِ، اور اسی جنسیت والے الف لام کے ذریعے سے حقیقت کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں، خلاصہ کلام اس پوری ان تینوں لائنوں کا یہ ہے کہ اس میں پوری یعنی ایز اے ہول بات ہو رہی ہوتی ہے۔ حقیقت کسے کہتے ہیں؟ کہ حقیقت وہی ہے کہ جو آپ جب جنس کا لفظ سنتے ہیں تو جو اس سے حقیقت آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ مراد ہوتی ہے، نہ کہ کوئی مخصوص انڈیویجول۔ ٹھیک ہے، یہ ہے بیان ماہیت کا بھی وہی مطلب ہے کہ یعنی جب آپ جنس کا نام سنتے ہیں تو اس کے وجود کے جو بنیادی لوازمات ہیں وہ ایز اے ہول آپ کے ذہن میں آتے ہیں، نہ کہ یہ کہ انفرادی طور پر کوئی چیز ذہن میں آئے۔ یعنی جب آپ سنتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ اللہ نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، تو اب آپ کے ذہن میں پانی سے یعنی پانی ایک ہول اینٹی کے طور پہ ذہن میں آتا ہے، ایک پورے یعنی ایک جنس کے طور پہ آتا ہے۔ آپ یہ نہیں ذہن میں سوچتے ہیں کہ نہیں یہ کیا بولتے ہیں آسمان سمندر والا پانی ہے یا دریا والا پانی ہے یا فلٹر پانی ہے، یہ سب آپ کچھ نہیں سوچتے ہیں، بلکہ پوری حقیقت آپ کے ذہن میں آتی ہے۔ اور یہ چیز کس کے ذریعے بیان کی جاتی ہے؟ یہی جنس والے الف لام کے ذریعے بیان کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس میں بتایا گیا۔ اب الف لام معرفہ کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک تو عہد کی، دوسری تعریف جنس کی، اب تیسری کی بیان کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا الَّتِي لِلْإِسْتِغْرَاقِ فَعَلَى قِسْمَيْنِ، جہاں تک اس الف لام معرفہ کا تعلق ہے جو استغراق کے لیے ہوتا ہے، یعنی پورے اس جنس کے پورے افراد کو گھیرنے کے لیے ہوتا ہے، فَعَلَى قِسْمَيْنِ، تو یہ اس کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ لِأَنَّ الْإِسْتِغْرَاقَ إِمَّا أَن يَكُونَ بِاعْتِبَارِ حَقِيقَةِ الْأَفْرَاد، کہہ رہے ہیں کہ تمام چیزوں کو شامل کرنا یہ یا تو باقاعدہ تمام افراد کی حقیقت کے لحاظ سے ہوگا، یعنی باقاعدہ افراد اس سے مراد ہوں گے، او باعتبار صفات الافراد، یا تمام چیزوں کو گھیرنا کس اعتبار سے ہوگا؟ افراد کی صفات کے لحاظ سے ہوگا۔ کس کے لحاظ سے ہوگا؟ یا تو خود افراد کو گھیرنے کے لحاظ سے ہوگا یا افراد کی صفات کے لحاظ سے گھیرنے کو ہوگا۔ یعنی ایک چیز کیا بولتے ہیں مادی ہے، ایک چیز معنوی ہے، یعنی جب تمام افراد کو گھیرے گا تو وہ استغراق مادی ہوگا، یعنی ہر جز کو گھیرنا، اور جب وہ صفات کو گھیرے گا تو وہ چیز کیا ہوگی؟ معنوی ہوگی۔ ٹھیک ہے، فالاول نحو، تو پہلے کی مثال یعنی جہاں پر ہر فرد کو ہر انڈیویجول کو گھیرتا ہے یہ الف لام، اس کی مثال یہ ہے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ ہر انسان کو کیا بنایا گیا ہے؟ کمزور بنایا گیا ہے۔ کمزور بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کیا بولتے ہیں اسے اپنی سانس پر بھی اختیار نہیں ہے، اور لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ لوگوں کو پیدا کر لخلق السماوات، آسمان کو پیدا کرنا، اکبر من خلق الناس، لوگوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ تو انسان جو ہے اکڑ میں چلتا ہے کہ میں جو ہے، تو اسی لحاظ سے کہا گیا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو بہت کمزور بنایا گیا ہے، اسے ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بس یعنی ذرا سی بلندی ملتی ہے تو وہ اپنے آپ کو سب سے طاقتور سمجھتا ہے، اور ذرا سی آ، تکلیف پر وہ سب سے کمزور ہوتا ہے۔ تو وہی ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور بنایا گیا۔ ای کل واحد من جنس الانسان ضعیف، یعنی یہ جو جنس انسان کے ہر فرد کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو یہ کس لحاظ سے ہو گیا؟ افراد کے استغراق کے لحاظ سے ہو گیا، یعنی اس جنس کے افراد کو، اس جنس کے تمام افراد کو اس الف لام نے کیا کر لیا؟ اپنے اندر سمو لیا ہے۔ والثانی، اور دوسرے کی مثال یعنی جہاں پر جنس کے تمام افراد کو نہیں گھیرتا بلکہ جنس کے افراد کی صفات کو گھیرتا ہے، جیسے قولی کا، جیسا تمہارا یہ کہنا انت الرجل، کہ آدمی تو بھائی تم ہی ہو، یعنی جو مروت کی تمام صفات ہوتی ہیں ان تمام صفات کے جامع تم ہی ہو، ای الجامع لصفات الرجال المحمودہ، یعنی اچھے لوگوں کی تمام صفات کے جامع تم ہو۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا میں بس تم ہی آدمی ہو، یہاں یہ نہیں کہا گیا، یا یہ نہیں کہا گیا کہ ہر آدمی تم ہو،
بلکہ یہ کہا گیا کہ دنیا کے تمام اچھے انسانوں میں جو اچھی چیزیں پائی جاتی ہیں اس کو تم نے کیا کر لیا ہے، اپنے اندر جمع کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ وضابط الاولی، پہلی کی مثال کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کیسے معلوم چلے گا کہ یہاں پر استغراق حقیقی طور پہ ہو رہا ہے یا مجازی طور پر ہو رہا ہے؟ یعنی کیسے معلوم چلے گا کہ یہاں پر استغراق جنس کے افراد کا ہو رہا ہے یا جنس کے افراد کی صفات کا ہو رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جہاں پر جنس کے تمام افراد کا استغراق ہوگا وہاں پر حقیقتاً کل کو رکھنا کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ ان یصح حلول کل محلها على جہت الحقیقہ، یعنی الف لام کی جگہ پر کل کو اگر آپ رکھ دیں تب بھی معنی وہی ہوگا، یعنی ہم کہہ دیں وَخُلِقَ كُلُّ إِنسَانٍ ضَعِيفًا، تو معنی کیا ہو جائے گا؟ درست ہوگا، یعنی ہر انسان کیا ہے؟ ضعیف پیدا کیا گیا۔ فَإِنَّهُ لَوْ قِيلَ، اگر کہا جائے کہ ہر انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا، لَصَحَّ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الْحَقِيقَةِ، تو حقیقتاً یہ جملہ کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا، کیونکہ الانسان میں جو الف لام تھا وہ اس جنس کے تمام افراد کو کیا تھا؟ محیط تھا۔ وضابط الثانیہ، اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو استغراق ہے یہ افراد کا استغراق نہیں بلکہ جنس کے افراد کی صفات کا استغراق ہے؟ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا اس وقت ایسا اس طرح ہوگا کہ ان یصح حلول کل محلها على جہت المجاز، ایک ہے اعلی جہت الحقیقہ، ایک ہے اعلی جہت المجاز، کہ الف لام کی جگہ پر کل آئے مگر وہ کل حقیقتاً نہ آ سکتا ہو بلکہ مجازن آ سکتا ہو۔ کیا آ سکتا ہو؟ مجازن۔ مجاز کسے کہتے ہیں؟ کہ جب ایک کلمہ جو اپنے وضع یعنی موضوع معنی کے سے آگے بڑھ جائے، ٹھیک ہے، تو اب فَإِنَّهُ لَوْ قِيلَ أَنْتَ كُلُّ رَجُلٍ، تو یہ حقیقت کے لحاظ سے بات درست نہیں ہے کہ تم ہی ہر آدمی ہو، یہ بات حقیقت کے لحاظ سے درست نہیں ہے، لیکن لَصَحَّ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الْمُبَالَغَةِ، لیکن یہ مبالغے کے طور پر مجازی طور پر یہ جملہ کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا۔ تو جب مجازی طور پہ درست ہوگا تو وہ استغراق کس کا ہوگا؟ صفات کا ہوگا، اور جب حقیقت کے لحاظ سے درست ہوگا تو کس کا استغراق ہوگا؟ جنس کے افراد کا ہوگا۔ ہاں، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جیسا کہ آپ صلی اللہ، یہ علیہ الصلاۃ والسلام یعنی یہ حضور کی حدیث ہے، پتہ نہیں نیچے دیا تو ہے لیکن ہم لوگوں نے مختارات میں اس سال پڑھا ہے کہ یہ اس میں یعنی وہ مقامات نہیں ہے، بعض اسباق اس میں مقامات زبیدیہ، مقامات مزیدیہ، تو اس میں یہ مثال استعمال ہوئی ہے، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کل الصید فی جوف الفرا، کہ جتنے شکار ہیں سب کس میں پائے جاتے ہیں؟ سب ہرن کے پیٹ میں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کی وہاں پر وضاحت یہ کی گئی تھی اس مسئلے کی کہ تین لوگ جو ہے شکار کرنے گئے، کیا کرنے گئے؟ شکار کرنے گئے، آپ کو معلوم ہے؟ یہ مختارات ثانی۔ ہم۔ تو تین لوگ شکار کرنے گئے، تو ایک نے جو ہے کسی نے بگلا کا شکار کیا، کسی نے کبوتر کا شکار کیا۔ اب جب وہ لوگ شام کو لوٹے تو کیا بولتے ہیں، ایک نے کہا آج تو میں نے بگلا مارا ہے، اور ایک نے کہا آج تو میں نے کبوتر مارا ہے۔ تو جو تیسرا تھا اس نے کہا اس نے ہرن مارا تھا، کیا مارا تھا؟ ہرن مارا تھا۔ تو اس نے کہا کل الصید فی جوف الفرا، کہ جو تم مار کے لائے وہ میرے ہرن کے پیٹ میں ہے، یعنی یہ تمام ان دونوں کو شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو یہ جو کل ہے یہ حقیقتاً نہیں ہے، یہاں پر کل جو ہے حقیقتاً نہیں ہے کہ کیا بولتے ہیں بگلا بھی اس کے پیٹ میں ہے اور کبوتر بھی اس کے پیٹ میں نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ مجازی طور پر ہے۔ تو ایسے ہی کل جہاں پر مجازی طور پر آنا درست ہو وہاں پر استغراق کس کا ہوگا؟ صفات کا ہوگا، ہاں۔ وقول الشاعر، یعنی اب اسی معنی کی تائید، یعنی جو کل الصید فی جوف الفرا کا معنی ہے اسی کی تائید کے لیے یہ شعر لے کر آئے ہیں، لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بات کوئی بعید نہیں ہے، کوئی محال نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کی پوری دنیا کی خوبیوں کو ایک شخص میں جمع کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں العالم سے مراد کیا ہے؟ عالم کی تمام صفات ہیں،
ٹھیک ہے، ایک شخص میں کیا کر دے، جمع کر دے، یعنی تمام آدمی، جیسے ان ابراہیم کانا امتن قانتا للہ، یعنی ابراہیم خود بذات خود جو ہے ایک پوری امت کے مترادف تھے، یعنی ایک امت جو کام کرتی ہے وہ حضرت ابراہیم نے، کہتے نہیں وہ خود ایک اکیڈمی ہے، ون مین آرمی. سو دس از یہ وہ ابدال اللہ، اس کو بھی پڑھ لینا. ہاں، کہہ رہے ہیں وہ ابدال اللام میمن لغتاً حمیریتاً، کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ الف لام پڑھتے ہیں لیکن لام کو میم سے بدل دینا یہ کون سی لغت حمیری ہے، یعنی یہ قبیلہ ہے، اس کی لغت میں لام کو میم سے پڑھا جاتا ہے، یعنی ال نہیں بلکہ ام. ہاں، لغت حمیر ابدال ابدال لام المیمن، قبیلہ حمیر کی لغت کے لحاظ سے الف لام کے لام کو میم سے بدل دیا جاتا ہے. وقد تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغتہم، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی لغت سے کلام فرمایا ہے. اذ قال، جبکہ آپ نے فرمایا تھا، لیس من البر ام صیام فی سفری، یعنی نیکی، یہ نیکی، یہ کوئی نیکی نہیں کہ آدمی روزے میں، ارے سفر میں روزہ رکھے. ٹھیک ہے، تو اصل میں لیس من البر الصیام فی السفری، لیکن یہاں پر لام کو میم سے کیا کر دیا گیا، بدل دیا گیا، لیس من البر ام صیام فی السفری. ٹھیک ہے. اور شعر بھی دیا ہے، ذاک خلیلی وذو یواصلنی، یہ وہ میرا دوست ہے، وضو یواصلنی، اور وہی میرے ساتھ کیا کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، میرے میرے ساتھ وصل کا معاملہ سوری، یعنی میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے. یرمی ورائی یہی میرا وہ دوست، اور جو میرے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتا ہے. یرمی ورائی بمسہمی ومسلمہ، ٹھیک ہے، جو کیا بولتے ہیں تیروں سے میرے پیچھے حملہ کرتا ہے اور خود کیا رہتا ہے، وم سلیمہ، محفوظ رہتا ہے، یہی کچھ معنی ہوں گے. المعنى يقول ان الذي يتوقعني وهو من يعاتبني اذا بدر منه ما يستجيب له لان الموت ولكن. ٹھیک ہے، یہ شعر کل دیکھ لیں گے. آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. السلام علیکم.